الحمد لله الذي لا ضد له ولا ند له، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عالم، وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وهدى الهداية واليقين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن فطرا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. متفق علیہ. یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حدیث پڑھی. پہلے حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ام المومن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عید میں بڑی عید میں کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی عید میں نماز کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک کھجور کے کچھ دانے نہیں کھایا ہے، اس وقت تک نماز کے لیے نہیں جاتے. کھجور کے کچھ دانے کھاتے تھے، وہ بھی تاک دانے، 3 ہو 5 ہو 7 ہو 9 ہو 11 ہو، تاک دانے کھاتے. اور بڑی عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہیں کھاتے. عید کی نماز پڑھ کر واپس آ کر وہ قربانی کر کے اور کو روزہ رکھتے تھے تو قربانی کے گوشت کھاتے. اور کچھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تھا تو راستہ تبدیل کرتا تھا. جس راستہ سے آیا ہے جاتے وقت اور راستہ سے جاتا تھا، اس لیے کہ یہ جس راستہ سے چل کر جاتا ہے وہ راستہ گواہ بنتا ہے قیامت کے لیے. تو 2 گواہ ہوتے ہیں. یہ نماز جس جگہ میں پڑھتے ہیں یہ جگہ بھی قیامت کے دن مسلمان کے لیے گواہ ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں فرض نماز پڑھتے ہیں وہاں سنت نہ پڑھے، آگے پیچھے ہو کر دائیں بائیں ہٹ کر پھر سنتیں پڑھیں. جتنی نماز پڑھتے ہیں تھوڑی جگہ تبدیل کریں، جتنی جگہ زیادہ ہو تو اتنے گواہ زیادہ ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں جس راستہ سے آتا تھا جاتے وقت اور راستہ سے جاتا تھا. لیکن کیونکہ آج کل تو زمانہ تبدیل ہے، گاڑیوں میں لوگ پھرتے ہیں، روڈ ہے، ایک اور راستے میں ہوتے ہیں. یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے کہ جس راستہ سے آیا ہے اس سے نہ جاؤ، جانا گناہ ہو، ایسی باتیں ہیں. بہتر یہ ہے کہ راستہ تبدیل کریں. بہتر یہ ہے کہ بڑی عید میں کچھ نہ کھائے قربانی کرنے کا، اگر کچھ کھایا تو کوئی گناہ نہیں. چھوٹی عید میں نماز سے پہلے تاک کھجور کھاتے، یہ بھی بہتر اور مستحب عمل ہے. اگر کسی نے نہیں کھایا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، راستہ تبدیل نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور بڑے قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ کھایا پیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ استحبابی عمل ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن ہمیں واعظ کیا. عید کے دن میں واعظ کیا اور واعظ میں یہ فرمایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی. اس دن میں اول جو کام ہم شروع کرتے ہیں جب عید کا دن ہو، اس سے پہلے یہ ہے رسول اللہ سے یہ 2 عید یہ مدینہ منورہ میں مقرر ہو گئی، پہلی نہیں تھے. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو انصار کے 2 دن تھے، ایک مہینہ میں ایک دن، دوسرا مہینہ میں دوسرا دن، اس میں خوشی کرتے تھے.
اور کھیلتے تھے جیسا آج کل مسلمان عید کے دن میں خوش ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا دن ہے، تم اس میں کیوں خوشی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جاہلیت کے زمانہ سے ہمارا رسم ہے، سال میں یہ 2 دن ہم خوشی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں بہتر 2 دن دیا ہے، اس میں عبادت کرنے کا بھی ثواب زیادہ ہے اور اس میں خوشی منو۔ خوشی کیا ہے؟ مسلمان کی خوشی عبادت زیادہ کرتا ہے، ذکر تلاوت زیادہ کرتا ہے، صدقات زیادہ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی عید ہے، ایک بڑی عید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عید میں خطبہ دے کر یہ فرمایا، خطبہ میں آج کے دن میں اول ہم جو شروع کرتے ہیں وہ کیا کام ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، اول عید کی نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر خطبہ ہے، خطبہ سے فارغ ہو کر ثم نرجع، پھر ہم عیدگاہ سے واپس ہوتے ہیں، عیدگاہ سے واپس آ کر فننہر، ننہر النہر یہ ہے، یہ سینہ سے کئی جگہوں میں کاٹتے ہیں۔ اونٹ کا ذبح اس طرح، گائے بھینس بکری جو ہے یہ تو لٹا کر یہاں سے ذبح کرتے ہیں، رگیں کاٹتے ہیں، لیکن اونٹ کھڑا کر کے پاؤں باندھ کر 2-3 جگہوں سے کاٹتے ہیں تو خون بہتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اس کو نہر کیا۔ تو اکثر اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، عرب میں اونٹ زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد خطبہ نماز کا حصہ ہوتا ہے، نماز میں آیا پھر ہم لوٹ کر نہر کرتے ہیں، قربانی۔ فمن فعل ذلك، جس نے اس طرح کیا، پہلی نماز پڑھی پھر نہر اور ذبح کیا، قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، وہ ہمارا طریقہ کو پہنچا، وہ نبی کے طریقہ پر چلا۔ ومن ذبح قبل ان يصلي، جس نے ذبح کیا نماز پڑھنے سے پہلے، عید کی نماز نہیں ہوئی ہے، پہلے سے ذبح کیا، تو فإنما هو شاة لحم، یہ گوشت کی بکری ہے، گوشت کے لیے بکری ذبح کی ہے، ثواب کے لیے نہیں۔ وہ گوشت اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو جلدی گوشت پیدا کیا، یہ قربانی نہیں، قربانی دوبارہ کرے۔ ابھی یہ ایک شہر ہے، عید کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، مختلف مساجد میں پڑھتے ہیں اور مختلف ٹائم ہوتا ہے سب کا، تو کوئی بھی پورے شہر میں جب عید کی نماز ختم نہ ہو قربانی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں۔ اپنے اپنے محلے کا ہے، اپنا محلہ آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں نماز ہو تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور محلہ والے اپنے محلہ میں جب نماز ہو قربانی کر سکتے ہیں، ہر ایک کا یہ۔ اگر نماز سے پہلے ذبح کرنا ضروری ہے، لوگوں کو ایک بڑا اشکال ہے آج کا، کیونکہ آج کل دنیا ایک ہو گئی ہے، پاکستانی باہر ملکوں میں ہوتے ہیں اکثر کمائی کے لیے، یہاں ملک غریب ہے، کمائی نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، تو کوئی امریکہ میں ہوتا ہے، کوئی کینیڈا میں ہوتا ہے، کوئی انگلینڈ میں ہوتا ہے، کوئی عرب ممالک میں ہوتا ہے، تو یہ اس میں فرق ہے، وقت میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا جس نے نماز سے پہلی قربانی کی، یہ گوشت کی بکری ہے، گوشت کی قربانی ہے، ثواب کی نہیں ہے، گوشت حلال ہے، گوشت کھائے گا، قربانی دوبارہ کرے گا۔ ابھی لوگوں کو کافی بڑا اشکال ہے کہ ایک آدمی امریکہ میں، وہ اپنی قربانی یہاں پاکستانی ہے، ادھر پیسہ بھیجتا ہے یا وصل کرتا ہے میری قربانی یہاں پاکستان میں کرے، اور پاکستان میں عید کی نماز پہلی ہوتی ہے، امریکہ میں بعد میں ہوتی ہے یا آگے پیچھے ہوتا ہے، تو کیا اس شخص کی قربانی پہلی ہو گئی پاکستان میں، وہ عید کی نماز بعد میں پڑھتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی؟ یہ اشکال ہے لوگوں کو، بہت زیادہ اشکال ہے ہر جگہ میں، ارتباط میں ہے، ہریپور میں ہے، پنڈی میں ہے، یا منصرہ والوں میں ہے، سب میں یہ، لیکن وہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہاں بھی حدیث میں آیا
قربانی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں، قربانی نہیں ہوتی ہے دوبارہ قربانی۔ ابھی قربانی کی جگہ کا اعتبار ہے یا آدمی جہاں ہوتا ہے اس جگہ کا اعتبار ہے، تو کہتے ہیں قربانی کا اعتبار ہے۔ جدھر آپ کی قربانی ہے اس جگہ میں نماز، عید کی نماز ہو گئی، لوگوں نے پڑھ لی، جس کی قربانی ہے اس نے نہیں پڑھی ہے، لیکن قربانی پاکستان میں ہے تو پاکستان میں عید کی نماز پڑھ کر اس کی قربانی جو وکیل ہے وہ ذبح کرے۔ بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک آدمی ایسا ہے، وہ رہتا ہے شہر میں، قربانی اس کی دیہات میں ہے، ایسی جگہ میں ہے وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو صبح سویرے اس کی قربانی وہاں ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی دیہات میں ہے وہاں عید نہیں ہے، تو جدھر قربانی ہے اس کا اعتبار ہے۔ ابھی آدمی ہے دیہات میں، عید کی نماز نہیں پڑھتا ہے، قربانی شہر میں ہے، وہ یہ کہے میں دیہاتی ہوں، میں ادھر قربانی پہلے ذبح کر نہیں کر سکتا۔ قربانی آپ کی قربانی جس جگہ میں ہو اس جگہ کا اعتبار ہے، اس جگہ میں عید کی نماز ہوتی ہے تو نماز کے بعد قربانی ذبح کرو۔ وہ آدمی جدھر بھی ہو، عید پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، دیہات میں ہو یا اور ملک میں ہو، بلکہ یہ ہلا بھی دکھایا ہے فقہاء نے، کتابوں میں لکھا ہے، ایک آدمی کو گوشت کی صبح ضرورت ہے، وہ آدمی ہے شہری اور شہر میں عید کی نماز تک تو قربانی نہیں ہوتی ہے، تو وہ گاڑی میں قربانی ڈال کر اپنے قربانی صبح سویرے یا شام کو بھیجے کسی دیہات میں، وہ دیہات والے صبح سویرے قربانی ذبح کر کے ادھر لائیں گے، وہ قربانی ہوتی ہے، اگرچہ وہ آدمی جو عید کی نماز بعد میں پڑھتا ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ قربانی جس جگہ میں ہوتی ہے اس جگہ کا اعتبار ہے۔ اس کی قربانی دیہات میں تھی تو وہاں عید کی نماز نہیں ہے، تو پہلے صبح نکلنے کے بعد ذبح کر سکتا ہے، تو قربانی کا اعتبار ہے، آدمی جدھر ہو اس کا اعتبار نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ جندب بن عبداللہ بجلی ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے کہا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس قربانی کی جگہ میں دوسری ذبح کرے، وہ قربانی نہیں ہوگی، جیسا چوری کی قربانی ہو، حرام کی قربانی ہو، عیب والی قربانی ہو، ایسی قربانی ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، یا خمسہ ہجرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نہ بکری نہ بکرا، ایسا ذبح کیا اس کی قربانی نہیں ہوتی، ایسی کوئی ذبح کی تو دوبارہ ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح یہ ہے نماز سے پہلے جس نے ذبح کیا اپنے محلے کی نماز سے تو اس کی جگہ میں اور ذبح کر، وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ حَتَّىٰ صَلَّيْنَا، جس نے ذبح نہیں کیا ہمارے نماز پڑھنے تک تو فَلْيَذْبَحْ عَلَىٰ اسْمِهِ، وہ ذبح کرے لیکن اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ ابھی اس سے پہلے آیات پڑھتے ہیں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، سورہ انعام کی آیات ہے اور بھی آیت ہے، یہ مستحب ہے۔ ایک آدمی نے اللہ اکبر بھی بھول گیا چھوڑ دیا، صرف یہ کہا بسم اللہ، اکبر بھی چھوڑ دیا، قربانی پھر بھی حلال۔ لیکن یہ یاد رکھیں رسول اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور نام ملاتے ہیں، اللہ اور رسول کے نام پر کیا، بسم اللہ و بسم النبی، بسم اللہ و بسم محمد، اللہ اور نبی دونوں کا نام لے لیا، قربانی حرام ہوتی ہے۔ اگرچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لے لیا، قربانی حرام ہے۔ کیوں؟ نبی بھی مخلوق ہے، کسی ولی کا نام لے لیا، غوث اعظم کا یا اویس قرنی کا یا اور کسی بھی ولی کا نام لے لیا ذبح کے وقت میں اللہ کے نام کے ساتھ، پھر بھی قربانی حرام ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آیا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ،
فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر یاد کریں، صرف اللہ کا نام، اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہ ملائیں۔ نماز پڑھتے ہیں ابھی تو کیا نماز میں بھی نیت کریں گے اللہ اور نبی کی رضامندی کے لیے؟ نہیں ہے نا، نماز صرف اللہ کے لیے، عبادت نبی کے لیے ہے نہیں۔ نماز ایک اللہ کے لیے، روزہ ایک اللہ کے لیے، زکوٰۃ ایک اللہ کے لیے، قربانی ایک اللہ کے لیے۔ اس میں اوروں کو شریک کرے گا تو وہ نہیں ہوگا، شرک بھی ہوا، یہ قربانی حرام بھی ہوگی۔ تو ایک اللہ، فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کرا۔ اور ایک صحابی نے نماز سے پہلے ذبح کیا، رسول اللہ نے فرمایا اس نے اپنے لیے ذبح کیا، سب کے لیے ذبح نہیں کیا ہے، اپنے لیے ذبح کیا۔ چھوٹے کھائیں اور قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں کریں۔ قربانی اس کا نام ہے جو عید کی نماز کے بعد ہو۔ اب قربانی کے مسائل پہلے آپ کو 2 جمعے پہلے یا 3 جمعے پہلے سے میں بیان کرتا ہوں، آج پھر وہ دہراتا ہوں۔ ابھی آگے قربانی سے پہلے اور جمعہ نہیں آتا ہے، تو ایک میں نے یہ کہا تھا، ایک جانور کی شرائط ہے، ایک ساتھیوں کی شرائط ہے، ایک پیسہ کی شرائط ہے۔ پہلا تو میں نے یہ کہا تھا پیسہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر پیسہ حرام ہے قربانی کا کچھ فائدہ نہیں۔ اگر بڑا جانور میں ایک حرام پیسہ والا شریک ہوا سب کی قربانی نہیں ہوتی۔ 6 آدمیوں کا پیسہ حلال ہے، ایک کا حرام ہے تو سب کے میں ایک یہ پیسہ حلال، دوسرا یہ ساتھی اچھا ہو، ساتھیوں میں سے ایسا سودخور، رہن والا، رشوت خور، حرام کمائی کرنے والا شریک نہیں، حلال کمائی والا۔ اگر ایسا آدمی ہے اس کا پیسہ مشکوک ہے اس کو شریک نہیں، تو ایک پیسہ حلال ہو، دوسرا شریک اچھا دیکھیں کہ اس کا پیسہ حلال ہو۔ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کیونکہ قربانی ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے جتنے بھی غافل ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کی بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکم پورا کرنا ہو، اس میں شک ہو تو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں فون کر کے پوچھتے ہیں ہمارا پیسہ مشکوک ہے، ہمارا پیسہ مشکوک ہے، ہم ٹھیکہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے، اور ٹھیکہ میں ہم دھوکہ دیتے ہیں، سب دھوکہ دیتے ہیں، افسروں کو رشوت دیتے ہیں، مٹیریل ناقص ڈالتے ہیں، پھر 2 مہینوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ روڈ کھنڈرات میں تبدیل ہو، تو سیمنٹ بھی نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں ڈالا تو کھنڈرات ہوتے ہیں، صرف مٹی سے تو نہیں بنتا ہے، صرف وہ مٹی ڈالتے ہیں تو وہ مال حرام ہوتا ہے، اور سیمنٹ بھی کم ڈالتے ہیں، ہر چیز کم ڈالتے ہیں، کہتے ہیں پیسہ سب حرام ہے۔ اور اب قربانی کس طرح کریں؟ قربانی واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، کوئی آدمی میرا پیسہ سب مشکوک ہے، حرام ہے تو میں قربانی نہیں کرتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ حرام بھی ہو کرنا ہے لیکن وہ حرام پیسوں سے نہیں، کسی حلال کمائی والے سے قرض لے لو، قرض حلال کمائی والے سے قرض پیسے لے کر پھر قربانی کریں۔ اور لوگوں میں یہ مشہور ہوا ہے غلط، کہتے ہیں قرض قربانی نہیں ہوتی۔ خدایا یہ کس نے بتایا ان کو؟ کس نے؟ اپنے سے کوئی بڑھیا عورت یا بوڑھا مرد ایک کوئی بات کرتا ہے تو سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلاں بوڑھے نے کہا۔ یہ بوڑھے اور بوڑھیاں یہ تو یا غوث اعظم یا ویسے قرنی یا پنجتن پاک والے ہوتے ہیں، سب عقیدہ بھی ان کا خراب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا قرض لے کر قربانی نہیں ہوتی، تو قرض لے کر نہیں ہوتی تو کس طرح ہوتی؟ قرض لے کر بھی ہوتی ہے، اپنے پیسے لے، اپنے پیسے مشکوک ہیں تو قرض لے کر قربانی کر۔ ابھی ایک جانور میں شرائط ہے، جانور کی شرائط میں نے یہ کہا تھا، جانور کی شرائط میں یہ ہے جانور ظاہری عیوب سے خالی ہونا شرط۔ ظاہری عیوب ایک باطنی عیب ہے، اندر عیب ہے،
بعض جانوروں کے پیشاب کے ساتھ خون نکلتا ہے، یا کچھ عیب ذبح کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اندر اتنا دانہ ہوتا ہے، دل پر، کلیجے پر یا کسی جگہ میں، وہ اندر باطنی عیب نقصان دہ نہیں، ظاہری عیب نہ ہو تو باطنی عیب سے قربانی میں فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہو۔ دیکھیے اچھا، ابھی 3 دن کے اندر 10، 11، 12 یہ 3 دن میں پیسہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے کہ میں قربانی نہیں کر سکتا ہوں اور قیمت فقراء کو دیتا ہوں، وہ قیمت کافی نہیں، اگرچہ بہت زیادہ بھی دے دے قیمت کافی نہیں۔ 3 دن میں جب تک ذبح نہیں کیا ذمہ فارغ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے آدمی سفر میں تھا، یا جانور نہیں ملا، یا پیسہ گم ہوا اور قرض پیسہ بھی نہیں ملا، کسی عذر کی وجہ سے 3 دن میں قربانی نہیں کر سکا، 3 دن عید کے گزر گئے، اب بھی تعین ہے، اب قربانی نہیں کر سکتا۔ 100 جانور بھی ذبح کرے قربانی نہیں ہوئی۔ ابھی ایک بکرے کی قیمت، گائے کا 7واں نہیں، بکرے کی قیمت صدقہ کرے گا، ایک یہ ہے۔ اور جانور میں نے کہا تھا عیوب یہ ہے، جانور ایسا ہو اس کے دونوں سینگ اگر چمڑے کے برابر بھی، دونوں سینگ اس طرح کاٹا کسی نے، یا دونوں ٹوٹ گئے لیکن چمڑے سے نیچے نہیں، اندر نہیں، اوپر چمڑے کے اوپر سے دونوں سینگ بھی کاٹا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ مسائل سنتے نہیں، جا کر مسائل معلوم نہیں کرتے، اگر منڈی میں جاتے ہیں یا کسی سے خریدتے ہیں تو پھر تھوڑا ایک سینگ ٹوٹا ہو تو پھر پریشان ہوتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، ایک سینگ ٹوٹا ہو، سینگ اگر اکھیڑا گیا ہو، اندر جہاں تک ہے مغز میں بنیاد سے اکھیڑا گیا، چمڑے کے نیچے سے اکھیڑا گیا ہو تو پھر قربانی نہیں ہوتی۔ اوپر سے دونوں سینگ کاٹا یا دونوں ٹوٹ گئے تو قربانی ہوتی ہے۔ ایک زبان کٹی ہو، تیسرا حصہ سے کم گھاس کھاتی ہے تو ہوتی ہے قربانی، تیسرا حصہ کٹی ہو تو نہیں ہوتی۔ کان تیسرا حصہ سے کم کٹا ہو تو قربانی ہوتی ہے، تیسرا حصہ کٹا ہو یا زیادہ تو قربانی نہیں ہوتی۔ اسی یہ حال دم کا بھی ہے، دم بھی تیسرا حصہ سے کم کٹی ہے تو قربانی ہوتی ہے، اور تیسرا حصہ دم کٹ گیا قربانی نہیں ہوتی۔ یہ حکم نظر کا بھی، آنکھوں ایک آنکھ میں اگر تیسرا حصہ نظر کم ہے ایک آنکھ میں قربانی نہیں ہوتی، اگر تیسرا حصہ سے کم نظر کم ہے تو قربانی ہوتی ہے۔ وہ لوگ معلوم کرتے ہیں، بھوکا جانور بھوکا رکھ کر صحیح آنکھ بند کرتے ہیں، وہ جو جس آنکھ میں نظر کم ہے اس کو کھولا چھوڑ کر گھاس دکھاتے، کتنی مسافت سے گھاس دیکھتا ہے، پھر وہ جو عیب والی آنکھ ہے اس کو باندھتا ہے، صحیح آنکھ کھولتے ہیں تو وہ صحیح آنکھ سے کتنی مسافت میں وہ گھاس دیکھتا ہے، پھر وہ جگہ ناپتے ہیں کہ کم نظر سے یہاں تک دیکھا تھا اور صحیح آنکھ سے دور تک دیکھا ہے، وہ جگہ ناپتے ہیں، ناپ کر معلوم کرتے ہیں کہ تیسرا حصہ نظر کم ہے یا تیسرا حصہ سے کم، یہ بھی دیکھنا ہے۔ ابھی گائے بکری بھینس اونٹنی ہے تو اس کے تھن بھی ہوتے ہیں تو تھنوں کو بھی دیکھنا ہے۔ بکری اور دمبی میں ایک تھن میں کمی ہے، اوپر کم ہے یا نیچے، یا دودھ نہیں نکلتا ہے تو قربانی نہیں ہوتی۔ گائے بھینس اونٹنی میں، اونٹنی کے بھی کتنے ہوتے، گائے اور اس میں اونٹنی نے، گائے اور بھینس میں 4 تھن ہیں،
ایک خراب ہو تو قربانی ہوتی ہے، دو خراب ہو تو قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ظاہری عیوب کا ہے، لیکن جانور تحقیق کریں تو چوری کا نہ ہو، حلال جانور ہو، اور عمر کم نہ ہو، عمر پوری ہو۔ گائے بھینس اٹھنی ہے تو 5 سال کی ہو، گائے بھینس ہو تو 2 سال سے اس کی عمر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 یا 2 دن زیادہ ہونا ہے، اور بکری ہے تو 1 سال کی ہو، 1 سال سے کچھ گھنٹے اس کی عمر زیادہ ہو۔ دمبا اگر جسم میں بڑا ہے، موٹا ہے اور قربانی نہیں ملی، 6 ماہ کا ہو، جسم میں بڑا ہے، اس سے بھی قربانی ہوتی ہے۔ یہ تو وہ جانوروں کا ہو۔ ابھی جس کی طرف سے قربانی آپ کرتے ہیں وہ لوگ، ایک قربانی نظر ہے، کسی نے نظر مانا تھا میں قربانی کروں گا، اس قربانی کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ ایک آدمی مرتے وقت وصیت کر کے مرا کہ میری قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے لیے مال بھی چھوڑا ہو، اس قربانی کا گوشت سب صدقہ کرنا ہے، خود نہیں کھا سکتا۔ بعض لوگ وصیت کرتے ہیں میری قربانی کرو، لیکن جائیداد میں سے کوئی حصہ الگ کر کے نہیں دیتے، وصی کو جائیداد میں سے کچھ حصہ الگ کر کے اس کے حوالہ نہیں کرتا، تو وہ اس کا گوشت کھا سکتا ہے۔ نابالغ بچے کی جائیداد سے اس کے لیے قربانی کی، اس کا بھی گوشت کوئی نہیں کھا سکتے، وہ نابالغ کھائے گا۔ تینوں نظر قربانی، وصیت کی قربانی جس کے لیے آدمی نے، مرنے والے نے مال چھوڑا ہو، اور نابالغ کی قربانی، ان 3 قربانیوں کا گوشت خود نہیں کھا سکتا ہے، سب صدقہ کرنا۔ اس کے علاوہ قربانی والدین کے ایصال ثواب کے لیے کرتا ہے، رسول اللہ کے ایصال ثواب کے لیے کرتا ہے، یا دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، بھائیوں کے لیے اپنی قربانی بھی کرتا ہے۔ تو ابھی اس کا گوشت اپنی قربانی کی طرح ہے، خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو۔ مستحب طریقہ صدقہ بھائی ہے 3 حصہ کرو، 1 حصہ صدقہ کرو، 1 رشتہ داروں کو دے دو، 1 خود کھاؤ۔ اگر گھر میں آدمی زیادہ ہے، گوشت کم ہوتا ہے، تو پھر صدقہ نہ بھی کریں تو گناہ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت صدقہ کرنا فرض نہیں، واجب نہیں ہے، مستحب طریقہ ہے۔ ہاں گھر میں سب کو گوشت ملتا ہے، وہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ثواب کے لیے قربانی کی ہے، فقراء کا حصہ ضرور کریں، رشتہ داروں کا حصہ بھی ضرور اس میں کریں۔ 3 قسم قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے، اور قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اور لوگوں میں ایک بہت برا رسم شروع ہے، باپ مر گیا، یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا ہے، اب بھی اسی طرح ہے، جہل ہے، اتنا جہل۔ ایک جاہلیت اولا کا زمانہ تھا، جاہلیت اولا کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 550 سال یا 600 سال کا زمانہ ہے، اس کو جاہلیت اولا کا زمانہ کہتے ہیں۔ جاہلیت اولا کا زمانہ اس لیے کہتے ہیں، اس زمانہ میں جہل زیادہ تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، آسمانی علم لوگوں کے پاس نہیں تھا، تو اس لیے جاہلیت اولا کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک جاہلیت ثانی ہے، جاہلیت ثانی کا زمانہ یہ ہے جس دور میں ہم ہیں، یہ جاہلیت ثانی کا دور ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ کے زمانہ سے علم کا زمانہ تھا، ابھی جاہلیت ثانی کا زمانہ ہے۔ کس طرح ہے؟ لوگوں کو جاہلیت ثانی اس لیے ہے کہ جہل زیادہ ہے، جہل مانے بے علمی زیادہ ہے، لوگوں کو فرائض کا پتہ نہیں، اور اپنے اور رسم کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ بہت دور سے آج ایک مولوی فون کرتا تھا، ایک آدمی ہے، 60 بکریاں بھی ہیں، کئی بھینسیں بھی ہیں، اور زمینیں بھی ہیں، اور باہر بیٹے سب باہر ملک میں ہیں،
بہت بہت کمائی کرتے ہیں، تو باپ مولوی بن گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بیٹوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے وہ باپ مولوی بن گیا، وہ ان کو مسئلے دیتا ہے کہ میں ایک قربانی کروں گا سب کے لیے، وہ کافی ہے، اتنا زیادہ ہمیں گوشت کی ضرورت نہیں، ایک قربانی کریں گے اچھی سے، ایک بڑا بکرا لاتا ہے، کتنا چاہتا ہے، پیسہ بیٹوں کا ہے، بیٹوں نے خود کمائی کی ہے، تو مستقل ہر بیٹے پر بھی قربانی واجب ہے۔ باپ کے پاس جب 60 بکریاں بھی ہو، بھینسیں بھی ہو، زمینیں بھی ہو، اس پر مستقل قربانی واجب ہے۔ ابھی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے، نام قربانی کا لیا، حقیقت میں وہ گوشت کی بکری، گوشت کا مذبوحہ ہے، گوشت کا ذبیحہ ہے، قربانی کسی کی نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا یہ باپ مرتا ہے، باپ مرتا ہے، اولاد زیادہ تقسیم ابھی نہیں کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باپ کے لیے قربانی کرتے ہیں وہ کافی ہے۔ باپ تو مر گیا، ابھی باپ کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد احکام فرض نہیں ہوتے ہیں، زندہ ہوتا احکام فرض ہوتے ہیں۔ ابھی باپ مر گیا، نماز ختم، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج سب ختم، موت تک عبادت فرض ہے، مرنے کے بعد تو عبادت نہیں۔ ابھی جو زندہ ہیں بہن بھائی، یہ باپ کے مرنے کے بعد سب سے پہلے قرضہ اتارنا ہے، قرضہ اتارنے کے بعد پھر جو وصیت کی ہے وہ پوری کرنی ہے، اس کے بعد تیسرا نمبر پر زیادہ تقسیم کرنا ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے، ابھی جاہلیت کا زمانہ ہے تو رسم کے مطابق چلتے ہیں، کوئی بھی زیادہ تقسیم نہیں کرتے، حالانکہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے اس گھر میں کسی کو کھانا دیتے ہیں، کھانا حرام ہے۔ باپ مر گیا اور اولاد کوئی بالغ کوئی نابالغ، یا سب بالغ ہیں، کوئی موجود ہے کوئی موجود نہیں ہے، اور وہ مشترکہ جائیداد سے وہ خیرات کرتے ہیں، تو وہ خیرات کھانا حرام ہے۔ ثواب کو چھوڑو، ثواب کدھر ہوتے ہیں، وہ خیرات کھانا حرام ہے۔ ثواب تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ پکا کر، دیگ پکا کر ہندو کا طریقہ ہے، آپ بھی یہ نہیں چھوڑتے ہیں، مر گیا تو آپ دیگ پکاتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، اپنے کو سمجھاؤ یہ طریقہ کس کا ہے۔ تیسرا 40واں سال گرا، یہ سب ہندو کا طریقہ ہے، یہ ہماز کفار ہنود است، یہ ہماز رسوم کفار ہنود است، اشرف علی صاحب نے لکھا، یہ سب ہندو کے رسم ہے۔ وہ پکا کر دینا خیرات تو نہیں ہے، لیکن ابھی بہن بھائی شریک ہیں، کوئی حاضر نہیں ہے، کوئی چھوٹا ہے، ابھی اس مال سے مہمان کو روٹی دینا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ فقیر مانگنے کے لیے آیا، روٹی مانگنے کے لیے، اس کے لیے ایک ٹکڑا دینا بھی حرام ہے، ایک پیالہ چائے دینا بھی حرام ہے، دعوت کسی کی دعوت کرنا بھی حرام ہے، خیرات کہاں جائے گا؟ تو شریعت میں یہ حکم ہے۔ میں نے کہا جاہلیت ثانی کا زمانہ ہے، دین سے لوگ خبر نہیں ہے، مرنے والے کا سب سے پہلے قرضہ، یہ کفن دفن یہ پورا کرو، پھر جو قرضہ ہے وہ اتارو، پھر اس کی وصیت ہے وہ پوری کرو۔ یہ 3 کام کے بعد چوتھا کام لازماً فرضاً وجوباً یہ ہے کہ میراث تقسیم کرو۔ میراث تقسیم کرنے کے بعد اب بہن بھائیوں میں سے ہر ایک کا حصہ قربانی کا نصاب تک پہنچتا ہے، آسان طریقہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو ہر ایک کا حصہ جائیداد کا پہنچتا ہے، تو ہر بہن پر بھی ہر بھائی پر بھی مستقل قربانی واجب ہے۔ اگر قیمت لگا کر جائیداد ہر ایک کو قربانی کی نصاب تک نہیں پہنچتی ہے، کم ہے، تو ایک پر بھی قربانی نہیں۔ ابھی مہمان کو جو کھانا دیتے ہیں یا فقیر کو مانگنے والے کو روٹی دیتے ہیں میراث تقسیم کرنے سے پہلی، وہ اللہ کا بندہ یہ حرام ہے، وہ دینے والا بھی حرام کام کرتا ہے، لینے والا بھی حرام کام کرتا ہے۔ آج زیادہ
تقسیم نہیں کیے، سارے ورثہ بالغ ہیں اور سب حاضر ہیں، سب کی اجازت سے دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی نابالغ ہو تو خیرات صدقہ کرنے کے لیے پھر اجازت تقسیم کرنی پڑتی ہے۔ کوئی غیر حاضر ہے، کوئی غائب ہے، کوئی موجود ہے، حتیٰ کہ میت کے کپڑے، میت کی چارپائی، میت کا بسترا، میت کا پلیٹ، اس کا پیالہ، یہ بھی میراث ہے۔ یہ بھی ورثہ میں کوئی ایک گھر کا بڑا کسی کو دیتا ہے، یہ حرام ہے۔ اس کی بھی قیمت لگاؤ، اگر کوئی نابالغ ہے تو قیمت لگا کر پھر نابالغ کو قیمت دے دیں، بڑے اپنا حصہ خوشی سے دے دیں۔ سخت مسئلہ ہے، یہ جاہلیت ثانی کا زمانہ ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ باپ مر گیا، پہلی باپ قربانی کرتا، اب جائیداد والا ہے، انہوں نے جائیداد تقسیم نہیں کیے، وہ پہلی کی طرح ماں کہتی ہے، ماں کے لیے مولوی بنتی ہے، وہ کہتی ہے پہلے آپ کا باپ قربانی کرتا تھا، اب بھی آپ قربانی کریں۔ ماں مفتی بن گئی، ایک قربانی کدھر ہے؟ پہلے تو باپ کی زیادہ تھی تو ایک قربانی واجب تھی، ابھی زیادہ کسی اور کی ہے، اولاد کی ہے، ان میں قیمت کر کے تقسیم کرو۔ اگر صاحب نصاب بنتا ہے تو ہر ایک کرے، نہیں بنتا ہے تو کوئی بھی نہ کرے۔ اچھا ایک یہ، اور عیوب میں ایک یہ بھی تھا، بعض جانوروں کے دانت بھوسے ہوتے ہیں، اس کی قربانی نہ کریں۔ دانت سارے گر گئے، گھاس کھانے میں فرق آتا ہے، اس کی قربانی نہ کریں۔ اگر گھاس کھانے میں فرق نہیں ہے، موٹی ہے تو کریں۔ جسم پر زخم ہو یا بڑے بڑے دانے ہوں، اس کی بھی قربانی نہ کریں، اور ہڈیاں بھی فروخت نہ کریں۔ اگر گائے، بھینس، اٹھنی، بکری، ڈومبی کے پیٹ سے بچہ نکلا، اس کو بھی ذبح کر کے صدقہ کریں۔ ابھی آپ کو جو نوکر ہوتا ہے، نوکر کو مزدوری میں گوشت نہ دے دے، مزدوری میں کھال نہ دے دے، اور فقراء کو دے، اس کو مزدوری میں نہیں دے۔ ابھی گوشت کی تقسیم ہے، ایک گھر میں 7 آدمی ہیں، 7 قربانیاں ہیں واجب، لیکن کھانا اکٹھا ہے، اکٹھا کھاتے ہیں، تو وہ گوشت تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، اکٹھا رکھیں اور اکٹھا خیرات بھی کریں، رشتہ داروں کو بھی دے دیں، خود بھی کھائیں۔ اگر کھانا الگ الگ ہے پھر گوشت تقسیم کرنا لازمی ہے، لیکن تقسیم میں ترازو سے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ ہر حصہ میں ہر ایک چیز کا 7واں حصہ، حتیٰ کہ اگر سر بھی پھاڑا، زبان نکالا، زبان بھی 7 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں زبان کا بھی ایک ٹکڑا ہونا چاہیے، کلیجی کا بھی، اردو کا بھی، ہر ایک کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ذبح کر کے تقسیم سے پہلے سارے شرکاء مل کر کلیجی وغیرہ نکال کر پہلے سے وہ کھاتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اگر کہتے ہیں پاؤں بھی 7 حصوں میں، سر بھی 7 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، ہم پہلے سے کوئی فقیر مانگنے والے کو صدقہ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، باقی گوشت اس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ اور قربانی تک بال ناخن یا کم ذوالحجہ سے نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اگر پہلی بھی میں نے کہا ہے، اگر کاٹا تو قربانی میں فرق نہیں پڑتا ہے، یہ مستحب امر ہے، قربانی میں فرق نہیں پڑتا، اور کھال ہے قربانی کی، صدقہ کرنا بہت بہتر ہے۔ اگر خود گھر میں استعمال کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو جائز ہے، اگر کوئی پکا کر کھاتا ہے تو وہ حرام نہیں، پھر بھی جائز ہے، استعمال کرتا ہے، چارپائی وغیرہ بناتا ہے، پھر بھی جائز ہے، لیکن فروخت کی تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور پہلے بھی آپ کو کہا ہے، ایک نفلی حج ہے، ایک نفلی قربانی ہے۔ نفلی حج کا خرچہ
صدقہ کرنے سے حج کرنا بہتر ہے، اور قربانی میں نفلی قربانی کی قیمت صدقہ کرنا بہتر ہے قربانی کرنے سے۔ نفلی قربانی کرنے سے اس کی قیمت صدقہ کرے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب بھوکا ہو اس کو دے دے، یتیم بیوہ کو دے دے، اس کی قیمت مسجدوں میں، مدرسوں میں، کنواں نکالنے میں، یا رشتہ دار غریبوں کو دینا سب سے بہتر ہے۔ قربا کنواں نکالنے میں، پل بنانے میں، راستہ بنانے میں، ایسی چیزوں میں خرچ کرے، وہ بہتر ہوگا۔ اور ایک تکبیر تشریف میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہر سال جب تکبیر تشریف شروع ہوتی ہے وہ امام بلند آواز میں پڑھتا ہے، پیچھے مقتدیوں میں تھوڑے آدمی ہوتے ہیں وہ بلند آواز میں پڑھتے ہیں، باقی لوگوں کو وہ تکبیر تشریف یاد نہیں ہوتی۔ یہ ایسے گناہگار ہوتے ہیں۔ تکبیر تشریف ایسا واجب ہے جیسا قربانی واجب ہے، تکبیر تشریف بھی واجب ہے۔ حاجی حج میں جاتے ہیں ان کو تلبیہ نہیں آتی، ایسے مسلمانوں کا ادھر نماز نہیں پڑھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تلبیہ ان کو نہیں آتی، کیا ایسے لوگ حج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پیسہ بہت ہے، سیر تفریح ہوگی، جا کر آئیں گے، یہ وجہ ہے حج نہیں ہوتی ہے تو آ کر ان میں تبدیلی بھی نہیں ہے، پہلے سے بے نماز، بعد میں بھی بے نماز، نماز نہیں پڑھتا ہے قربانی کرتا ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ رسمی قربانی ہے، قربانی واجب ہے یا سنت ہے، ائمہ کا اختلاف ہے، ہمارے مذہب میں واجب ہے، لیکن نماز فرض ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا ہے قربانی کرتا ہے تو یہ رسمی قربانی۔ اب یہ یاد رکھیں، ایک آدمی قربانی کو کرتا ہے واجب ہے، تکبیر تشریف بھی اسی طرح واجب ہے، اور پہلے سے میں کہتا ہوں تکبیر تشریف سیکھیں، ترک کرنے والا گناہ گار ہو۔ تو جاہلیت ثانی کا زمانہ ہے، وہ گناہ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ تکبیر تشریف یاد نہیں کرتے ہیں، نہیں پڑھتے، گنگے ہوتے ہیں، اس دن ان کا گلا بند ہوتا ہے، جب امام سلام پھیر کر تکبیر تشریف پڑھتا ہے ان کا منہ بند ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ سیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کتنا آسان، یہ الفاظ کا پڑھا ترتیب سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک دفعہ نماز کے بعد بلند آواز میں پڑھنی ہے۔ امام شافعی 2 دفعے 3 دفعے کے بھی قائل ہیں، حنفی مذہب میں مرتن واحدتن، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ایک دفعہ سے زیادہ یہ تکبیر نہیں پڑھنی ہے۔ وہ بدھ کے دن کی صبح کی نماز سے شروع کریں، 13واں غالباً اتوار آتا ہے، اتوار کے عصر تک وہ پڑھیں۔ عید کی نماز، عید کی نماز انشاءاللہ اللہ نے زندگی دے دی تو عید کی نماز 7:15 بجے ہوگی، جو چاشت کا وقت داخل ہوتا ہے، پہلے بھی ہمیشہ چاشت کا وقت داخل ہوتا ہے، اس ٹائم میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو ان دنوں میں 7:15 بجے، تو 7:15 بجے عید کی نماز پڑھیں۔ ایک بار وہ نماز کی ہے، کھا لیں، پہلے بھی جو لوگ مدرسے میں دیتے ہیں، اس سال بھی آپ سے اپیل ہے، کوئی غریب رشتہ دار کو نہیں دیتے تو مدرسے میں طلباء کو دیتے، غریب رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو ان کو دیتے ہیں۔